السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں مسعود رضا. یوں تو کئی معاملات ہیں بات کرنے کے لیے، لیکن سر فہرست جو آج کی ایک بڑی خبر ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ نے ججز ٹرانسفر اور سینیورٹی کے حوالے سے جو کیس تھا اس کا آج تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے. 55 صفحات پر مشتمل یہ تفصیلی فیصلہ ہے. اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت کو ہائی کورٹ کے ایک جج کو دوسرے ہائی کورٹ میں منتقل کرنے کا اختیار حاصل ہے. یہ اختیار اپنی نوعیت میں آزاد ہے، تاہم کچھ حفاظتی اقدامات اور ضمانتیں بھی اس میں شامل کی گئی ہیں. اس فیصلے میں کہا گیا کہ صدر مملکت کے یہ اختیارات آئین کے کسی اور آرٹیکل پر منحصر نہیں ہیں. بنیادی شرط یہ ہے کہ جج کو ہائی کورٹ منتقل کرنے سے جج کی رضامندی لینا ضروری ہے. صدر مملکت چیف جسٹس آف پاکستان اور دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس سے مشاورت کے پابند ہیں اور ہنگامی حالات میں ذیلی آرٹیکل 3 کے تحت ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد عارضی طور پر بڑھائی جا سکے گی. تفصیلی فیصلہ ہے، اس کی چند چیدہ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے اور نہ صرف اس معاملے پر بات کریں گے بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس وقت جو ایک بہت امپورٹنٹ دورہ کیا وزیر اعظم نے امریکہ کا اور سعودی عرب سے جو معاہدہ ہوا اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، اور ملک میں جو دہشت گردی کے حوالے سے معاملات ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور سیاسی حوالوں سے بھی بات ہوگی. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس اہم ترین موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب، وزیر قانون و انصاف کے. سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. سر آج تفصیلی فیصلہ آ گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو اعتراضات اٹھائے جا رہے تھے اس حوالے سے اور جو چہمگوئیاں ہو رہی تھیں اور جو تنازعات تھے ان کا خاتمہ ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں بالکل تفصیلی فیصلہ جو آیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے تمام تر فیصلہ دیا گیا ہے اور اس میں آئین کی جتنی بھی شقیں ہیں بالخصوص آرٹیکل 200 کے اگر متعلقہ بات کریں تو انہوں نے کہا یہ بالکل صدر پاکستان اس کے مجاز ہیں اور بالکل انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کیا ہے. کنسلٹیشن کی اس میں بات کی گئی کہ متعلقہ جو جج کی ایک تو رضامندی جو ٹرانسفر ہو کے جج صاحب آتے ہیں یا جج صاحبہ آئیں گی ان کی رضامندی جو کہ بالکل موجود ہے، اور اس کے ساتھ جو متعلقہ ہائی کورٹ کے جس ہائی کورٹ سے وہ آ رہے ہیں اور جس ہائی کورٹ میں آنا ہے اور چیف جسٹس کے ساتھ جو مشاورت ہے، تو یہ تمام تر عمل انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی آئین اور قانون کی خلاف ورزی اس پورے پروسیس میں نہیں ہوئی. ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ، بلکہ انہوں نے تو یہاں پہ کہا کہ اس کی جو اطلاق ہوا ہے جو اس کے اوپر کام کیا گیا ہے وہ ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کی امپلیمنٹیشن کو انشور کیا گیا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اب کوئی عوام رہتا ہے، اب آئین آپ کا اجازت دیتا ہے اس چیز کی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی اپلائی ہو چکا ہے ایک دو کیسز میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر یہ کوئی 26ویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 200 نہیں ڈالا گیا، یہ بہت پہلے سے ایگزسٹ کر رہا تھا. اف اینی تھنگ کہ 18ویں یا 19ویں ترمیم کے ٹائم پہ جج کے جو کنسنٹ ہے اس کو لازم و ملزوم قرار دیا گیا. جو ٹرانسفر ہو کے آنے والے جج صاحب ہوں گے ان کے کنسنٹ کو مینڈیٹری رکھا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فردر سیف گارڈ انشور کیا گیا کہ کسی جج کی مرضی کے بغیر اس کو کسی ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر نہ کیا جائے. تو یہ تمام تر معاملہ تو آئین اور قانون کے مطابق ہے. اب جو میں نے ایک پریما فیشائی دیکھا ہے، کیونکہ اتنا ڈیٹیل میں اس کا مطالعہ نہیں کر سکا، تو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ججمنٹ جو ہے وہ بالکل از ان کنورسنس ود لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن. ٹھیک، تو اب اس فیصلے کے بعد کوئی نیا طریقہ کار وضع کرے گی آپ کی وزارت کہ یہ جو اس پہ اعتراضات ہوتے ہیں ججز اینڈ ٹرانسفر کے حوالے سے، نئی ایس او پیز کوئی بنیں گی یا پہلی جو طریقہ کار موجود ہے وہی کافی ہے؟ دیکھیں مسعود صاحب، آلریڈی ایک طریقہ کار موجود ہے اور اس کو پراپرلی اڈاپٹ کیا گیا، ان اے لافل وے اڈاپٹ کیا گیا. اب اس سے زیادہ ہم وزارت قانون پہ کی طرف سے تو کوئی ایسا پروسیجر نہیں دے سکتے یا کوئی ایسے ایس او پیز نہیں دے سکتے. آلریڈی جو ایگزسٹنگ سٹرکچر ہے، جو ایگزسٹنگ ایک موڈس آپرینڈائی تھا، جو ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا، وہ قانون اور آئین کے منحرف نہیں ہے یا مترادف نہیں ہے. وہ بالکل از ان کنٹینویشن of the constitution and the law اور جو پالیسی ہے تو بالکل اس کے مطابق ہے. اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی مزید کسی
تشریح کی یا وضاحت کی ضرورت ہو تو وہ آلریڈی جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے اور اس کو لافلی اڈاپٹ کیا گیا اس تمام تر پروسیجر کو. ٹھیک ہے. اچھا یہ اس کیس کے پس منظر میں 5 ججوں کے خط پر جو دلائل کے جواب زیر التوا ہیں اس پر عدالت نے تبصرے سے گریز کیا ہے. کیا قانون زیر التوا جو معاملہ ہے اس کو تیز سماعت کے لیے سپریم کورٹ سے درخواست کرے گی تاکہ اس حوالے سے بھی جو ایک تنازع کی صورتحال ہے وہ ختم ہو سکے؟ دیکھیں تنازع یہ تمام تر معاملہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ادارے کا وقار ہوتا ہے, ایک ادارے کا ایک بڑا احترام ہوتا ہے اور اس کے ادارے کے اندر جو بیٹھے لوگ ہوتے ہیں ان پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس ادارے کے وقار کو, اس ادارے کی جو عزت ہے, اس کی جو توقیر ہے اس کو سلامت رکھتے ہوئے اس کی جو ایک رسپیکٹ ہے اس آفس کی اس کو برقرار رکھتے ہوئے ان کا کام ہے کہ وہ اس کو انشور کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر معاملہ بڑے احسن اور بڑے اچھے طریقے سے حل ہو سکتا تھا اور اس کے لیے ایک دیگر جو طریقہ کار ہیں وہ بھی موجود تھے. بالخصوص کہ اگر بات کی جائے متعلقہ چیف جسٹس کے جن ججز کا خط ہے یا جو مبینہ خط کی بات کی جاتی ہے کہ یہ خط لکھا گیا اور خط میں مبینہ کانٹینٹ فلاں چیزیں ایڈریس کی گئیں یا ہائی لائٹ کی گئیں, کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ اگر تمام تر معاملات اپنے متعلقہ چیف جسٹس کے پاس لے کے جاتے جو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس, اگر اس سے بھی پھر کوئی اختلاف تھا, اگر کوئی ایسی بات تھی تو پھر اس تمام تر معاملے کو اپنے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس لے کے جایا جاتا اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا کہ یہ فلاں چیزیں اللیجڈلی, کیونکہ اس کے کانٹینٹس کو تو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا کہ جو اس میں بات کی گئی ہے وہ کیا بالکل حقیقتاً اسی طرح ہے یا نہیں. تو یہ تمام تر معاملہ اس طرح ہو سکتا تھا یا پھر اس کا دوسرا طریقہ بھی تھا کہ جو 5 ججز خط لکھ رہے ہیں کم از کم وہ یہ چیزیں جو اس کے اندر ایلیگیشنز ہیں ان ایلیگیشنز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ ظاہری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پہ پریشر ہے, فلاں بندے نے اگر ان پہ پریشر رکھا ہوا ہے تو وہ اپنے ریٹائرنگ روم میں جاتے وہ بلاتے جس کسی کو بھی جو مبینہ طور پہ اللیجڈلی جو کہتے ہیں کہ جس کا پریشر ہے ان کے اوپر اس کو بلاتے, اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرتے, اس کو کنٹیمپٹ کرتے, اس کو جیل بھجواتے. یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ ہمارے پہ فلاں نے پریشر ڈالا یا ہمارے پہ فلاں نے جو ہے وہ کیا, لیکن کم از کم ایک جو جج کا آفس ہے, جج کا منصب جو ہے وہ کسی بھی پریشر سے بالا تر ہے. جب آپ اس آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اتنے ہائی آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج شوڈ بی فیئر لیس اپنے فیصلوں کے تھرو یا اپنے فیصلوں میں. ایک جج کو جو ہے کسی چیز کا کوئی تذبذب یا کسی چیز کا کوئی جو اس کو کہہ لیں ڈر یا خوف, کوئی ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے, کوئی فیئر نہیں ہونا چاہیے. جج جو ہے جج خود نہیں بولتے, ججز کے فیصلے بولتے ہیں. تو منسٹر صاحب یہ تمام جو صورتحال ہے ایک عام آدمی کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں اور وہ یہ سمجھنا چاہے کہ یہ نہیں دیکھا کہ ججز خط لکھ رہے ہوں, پہلی مرتبہ دیکھا ہے, ہم نے نہیں دیکھا کہ ججز جو ہیں وہ خود سائل بن کر جاری ہوں, یہ بھی ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے, تو یہ تمام جو معاملہ ہے اس میں اس میں کتنا سبسٹنس جو ہے وہ آرگینک ہے اور کتنا ایسا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آرگینک نہیں ہے, اور اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کی وزارت کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں ہم تو اس میں ایٹ اے پالیسی لیول یا ان ججز کے جو چوائس یا جو رستہ انہوں نے اختیار کیا عزت مآب ججز نے, ہم اس پہ تو کوئی کامنٹ نہیں کر سکتے. میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں, اب ایک میرا ذاتی ناٹ فرام دا منسٹریز پوائنٹ آف ویو, لیکن میرا ایک ذاتی ویو اس پہ ضرور ہے کہ کیا ان ججز کو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ سپریم کورٹ میں جو ہوتے ہیں فائلنگ کے لیے جو ایک ایڈوکیٹ ہوتے ہیں, تو کیا وہ میسر نہیں تھے؟ بالکل میسر تھے. کیا ان جج صاحبان کا, عزت مآب جج صاحبان کا عدالت میں خل چل کے جانا, کیا یہ کسی آپٹکس کے تناظر میں تو نہیں آئے گا یا صرف پلینگ ٹو دا گیلری کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ بیکاز اصل تو حقیقت یہ ہے کہ کئی جج صاحبان جب پٹیشن کرواتے ہیں تو کسی وکیل سے بھی پٹیشن ہو سکتی ہے, کہ وکلاء سے بھی وہ کروا سکتے ہیں, اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. جب ایسی ایک سچویشن ارائز کرے اور جب اصل میں مقصد کچھ, معذرت کے ساتھ مجھے بصد احترام یہ کہنا پڑتا ہے کہ شاید مقصد کچھ اور ہو اور حاصل کچھ اور کرنا ہو, کہ ہم کسی طرح پلینگ ٹو دا گیلری کریں, کسی طرح جو ہے میڈیا پہ یہ تمام تر معاملہ لے کے جائیں, تو پھر اس کا جو اصل مقصد یا اصل پرپز ہے وہ ڈیفیٹ ہو جاتا ہے. میں اس چیز کے بالکل ایک قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے میں اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر, جو ایک جج صاحب کو کام کرنے سے روک دیا گیا یا اپنے ہی اس ادارے کے جج نے, تو آپ اپنے بردر ججز کو, شاید میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن جتنا آئین اور قانون میں نے پڑھا ہے
تو جج ایک دوسرے جج کو جو سپیریئر جوڈیشری کے ججز ہیں ان کو نہیں روک سکتے، لیکن اس کا ایک ہی طریقہ ہے 209 کے تحت اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل. however having said that جب آپ کے اوپر، کیونکہ وہ ایک ہی چیف جسٹس صاحب ہیں جن کے اوپر اعتراض اگر یہ کر رہے ہیں یا جن کے خلاف یہ پٹیشنز پہلے خود بھی لے کے گئے، جن کی سینیورٹی کو چیلنج کیا، جن کے ٹرانسفر کو چیلنج کیا، یہ تمام تر وہ ہیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اگر دیکھا جائے تو پھر دونوں اطراف سے تھا. میں ایک کہہ لیں بالکل سٹینڈ الون ایک آؤٹ سائڈر ہو کے یہ تمام تر معاملہ اگر میں اس پہ کامنٹ کروں یا دیکھوں تو بالکل یہ بات درست ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ رائز دونوں اطراف سے ہو سکتا ہے، اور ایک طرف سے تو زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ تو اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا، ٹرانسفر کو چیلنج کیا، سینیورٹی کو چیلنج کیا، یہ تمام تر معاملات ہوئے. پھر اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں یہ تمام تر پٹیشن لے کے جانا تو یہ ذاتیات ہی ہیں، یہ پرسنل گریوینسز ہی ہیں، یہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں نظر آتا. مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لیکن بصد احترام یہ بھی کہوں گا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی شاید نہیں بیٹھنا چاہیے تھا اس بینچ میں جب جج صاحب کو روکا ایک کام کرنے سے. تو ایک تو وہ میری نظر کے مطابق یا میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق نہیں روک سکتے تھے کام کرنے سے، اس کا فورم ایک ہی ہے. اور اس کے علاوہ ویسے بھی جب آپ کے اوپر کوئی ایسے اعتراضات دونوں طرف سے آ رہے ہوں تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے جس کو ویلیو اور ویٹیج دینا چاہیے. تو یہ تمام تر معاملہ ہے. اب یہ ادارے کی توقیر کا معاملہ ہے، ادارے کی عزت اور رسپیکٹ کا معاملہ ہے. تو ان عزت مآب جج صاحبان کو خود سوچنا چاہیے کہ اتنا بڑا ادارہ ہے اور ظاہری بات ہے کہ اس کے توقیر کا انشور کرنا، اس کی رسپیکٹ کو انشور کرنا ہر جج پہ لازم و ملزوم ہے. جس طرح ہمارے پہ بصیرت پارلیمنٹیرین جو ہے، پارلیمنٹ کی توقیر جو ہے یا پارلیمنٹ کی عزت اور رسپیکٹ اور اس کا جو مقام ہے وہ ہمارے پہ لازم و ملزوم ہے. ٹھیک، میں اسی ذیل میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ کیونکہ آپ جواب دے چکے ہیں مگر پھر بھی فردر اگر آپ اس پہ کچھ نہ چاہیں، ورنہ پھر وزیر اعظم کے دورے کی طرف آتا ہوں کہ ایک بیڈ ٹیسٹ تو کریٹ ہوا اور ایک پاکستان کی ریاست کی ایک بہت بڑے ادارے کے حوالے سے ہوا جس پر ہم سب کا اعتبار ہے، چاہے ہم کتنا بھی کہیں کہ جی ہماری عدالتیں کام کرتی ہیں نہیں کرتی، مگر ہم انصاف کے لیے وہیں جاتے ہیں. تو ایسی سچویشن نہ ہو اس کے لیے کیا کوئی رولز میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل کو زیادہ با اختیار کرنے کی ضرورت، آلریڈی با اختیار ہے، لیکن کچھ تو تجویز آپ نے کیا ہوگا کہ یہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ بیڈ ٹیسٹ دوبارہ کریٹ نہ ہو. دیکھیں، جب ادارے کے اندر اور ادارے کے اندر ایسے ایک ٹسل یا ایک ایسی ٹگ آف وار کہہ لیں وہ چل رہی ہو تمام تر معاملہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح گھر کے بڑے جو ہیں ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے بٹھا کے اسپیکنگ سم سینس انٹو دوز ایٹ آڈز. تو یہ تمام تر معاملہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کاش کیا ہی بہتر ہوتا کہ چیف جسٹس آف پاکستان ان تمام ججز کو بلا کے اپنے پاس اپنے ریٹائرنگ روم یا اپنے چیمبر میں تمام تر یہ معاملہ حل کراتے، کیونکہ اس میں جو آپ کے ادارے کی ادارہ ایز اے ہول، یہ خالی کسی ایک مخصوص ہائی کورٹ کی بات نہیں ہو رہی یا سپریم کورٹ کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس پورے ادارے کی بات ہو رہی ہے، اس پورے ادارے کی عزت اور توقیر کی بات ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل تو چلیں ایک آپ کے پاس فورم ہے، لیکن اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں صلح تصفیہ سے بھی یہ معاملہ حل کیا جا سکتا تھا. ٹھیک، تو سر وزیر اعظم کے دورے پر آنے سے پہلے اگر تھوڑی سی اپوزیشن کی بات کر لیں کہ وہ ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جوڈیشری کے معاملات پر بھی بات کر رہے ہیں. وہ الیکشن کمیشن پر تو اعتراض کرتے ہی تھے، الیکشن پر مسلسل ان کا اعتراض موجود ہے، اور اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بزور قوت جو ہے وہ حکومت کو ہٹائیں گے، محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا. تو اس پر آپ کیا رسپونڈ کریں گے؟ ایک مرتبہ پھر مومنٹم بن رہا ہے، خیبر پختونخوا میں جلسہ ہو رہا ہے 27 تاریخ کو. دیکھیں، یہ بزور قوت یا بزور بازو جو کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو ہٹایا جائے گا، یہ تو پہلی بات ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل سٹیپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہے جو ان کے خلاف لایا گیا، اور پھر بالکل پارلیمنٹ نے اس پہ ووٹ کیا اور ان کو بالکل اس منصب سے ہٹنا پڑا. اب اگر یہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل سٹیپ کی طرف جاتے ہیں تو پھر تو یہ بالکل جو اپنا کہتے ہیں اور جو کرتے ہیں اس میں تو بڑا ایک تضاد ہوگا. اگر واقعی بزور قوت اور بزور بازو لے کے آنا ہے تو پھر پارلیمنٹ کے اندر سپورٹ جو ہے اس کو تلاش کریں. جس طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم نے ان کے خلاف کیا تو ان کو بھی چاہیے
کہ جمہوریت کا حسن ہے, آپ بھی اگر شوق یہ پورا کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, لے آئیں آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس. تو ہم نے تو کبھی اس بات سے انکار نہیں کیا, یہ کانسٹیٹیوشنل سٹیپ ہے, اور بالکل پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے, کیونکہ یہ تمام تر لوگ یا ایون اچکزئی صاحب جن کی آپ نے بات کی وہ اسی پارلیمان کا حصہ ہیں جس پارلیمان میں ہم ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہاں پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں اور اپنا زور بازو آزمائیں اور دکھائیں پوری قوم کو کہ واقعتاً سپورٹ کدھر ہے. تو یہ تمام تر معاملہ تو اسی طرح ہی ہے. لیکن جب جلسے کی آپ نے بات کی کہ 27 تاریخ کا جو جلسہ ہے اس سے پہلے ہی کئی سٹیٹمنٹس علی امین گنڈا پور صاحب خود دے چکے ہیں, اور وہ کہہ چکے ہیں کہ ایسا ہوگا نہیں کہ لوگ اتنی تعداد میں آئیں, پھر کیونکہ وہ چاہتے تو ہیں کہ لوگ آئیں لیکن لوگ آئیں گے نہیں. تو اتنی ایسی along these lines وہ کافی سٹیٹمنٹس جو ہیں مختلف ٹائمز پہ دے چکے ہیں. تو آن گراؤنڈ جو چیزیں ہیں, جو ریالٹی ہے آن گراؤنڈ, وہ بہت مختلف ہے. جو شاید ان کے ذہنوں میں بات ہے وہ پاپولر سپورٹ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی. اب یہ گورنمنٹ الحمدللہ ڈیلیور کر رہی ہے, انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک دونوں فرنٹس پہ ڈیلیور کر رہی ہے, اور بڑا اچھا احسن طریقے سے ڈیلیور کر رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا, لوگوں کو بھی نظر آ گیا کہ چاہے وہ مشکل کی گھڑی ہو چاہے خوشی کی گھڑی ہو, حکومت جو ہے وہ بالکل فیڈریشن بھی اور صوبوں کی حکومت ماں سوائے صوبہ کے پی کے, وہ تمام تر جو ہیں اپنے صوبے کے اپنے جو باسی ہیں, جو اپنے شہری ہیں, ان کو ان کے تحفظ کے لیے, ان کے فلاح و بہبود کے لیے جو کام کر رہی ہیں, جو اقدامات اٹھا رہی ہیں, وہ واقعی لائق تحسین ہیں. سر دو باتیں بس, ایک تو یہ کہ جو سعودی عرب سے معاہدہ ہوا ہے یہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا, تو منعن پورا کا پورا جو معاہدہ ہے وہی پیش کیا جائے گا یا اس کے خد و خال بیان کیے جائیں گے اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے گا؟ اور دوسرا یہ کہ وزیر اعظم کے اس دورے میں خاص طور پہ جو امریکہ کا دورہ ہے اور صدر ٹرمپ سے جو ملاقات ہے, اس کے بعد مشرق وسطیٰ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کوئی فورس ہی کر رہے ہیں آپ کہ کچھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, پہلی تو جو بات آپ نے کی سعودی جو ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے اس حوالے سے, تو 29 تاریخ کو نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہے ایکسپیکٹڈلی, اور وہ اس میں تمام تر معاملہ یہ پیش کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں اس کے تمام تر جو ایک سیلینٹ فیچرز ہیں یا اس کے کانٹورز ہیں وہ عوام کے سامنے اور پارلیمان کے سامنے رکھے جائیں گے, اور یہ تمام تر معاملہ وہاں پہ ڈسکس ہوگا. کسی سیاسی جماعت کو کوئی الحمدللہ میں اس کو خوشائند بھی کہتا ہوں کہ کوئی اعتراض یا کوئی اختلاف نہیں تھا, سب نے اس کو خوشائند کہا اور ویلکم کیا, بیکاز ایک ہمارا نیچرل الائنس بھی ہے, ہمارا اسلامی برادر ممالک ہے, ملک ہے جس میں ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں. تو اس کو اگر فروغ ملے, اس میں مزید بہتری آئے, مزید مضبوطی اس میں آئے, تو کیوں نہیں کسی کو یہ پسند آئے گا. تو یہ سب کو الحمدللہ بڑا اپریشیٹ کیا گیا ہے ایٹ آل لیولز, ہر پولیٹیکل پارٹی نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. جہاں پہ آپ نے وزیر اعظم صاحب کے دورے کی بات کی, تو بالکل بڑا ایک اسٹریٹجک دورہ ہے آن دا مارجنز آف UNGA, جو اس کا 80th سیشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جس طرح ملاقات بھی ہوئی آن دا مارجنز آف UNGA, اب ایکسپیکٹڈلی ملاقات واشنگٹن میں بھی ہے ون آن ون, تو اس کے ساتھ پاکستان کی ڈیلیگیشن بھی ہوگی, اور صدر امریکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے وہ بھی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے. تو انشاءاللہ مثبت اور اچھی خبریں آئیں گی, اور اس مشرق وسطیٰ کے حوالے سے اور بالخصوص غزہ کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مین لیڈنگ پارٹ پلے کرے گا اس تمام تر معاملے میں. جی بہت بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب, وزیر مملکت برائے قانون و انصاف. آپ گفتگو سن رہے تھے, یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں مزید بھی ٹاپکس ہیں جن کو ڈسکس کریں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. 27 ستمبر کو تحریک انصاف پشاور میں جلسہ کرنے جا رہی ہے, اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس میں لاکھوں لوگ شرکت کریں گے. اور اس میں کوئی شک کی بات بھی نہیں ہے کہ ماضی میں جو تحریک انصاف جلسے کرتی رہی ہے, بہت بڑے بڑے جلسے ہوا کرتے تھے, لیکن ان جلسوں میں خود بانی تحریک انصاف شامل ہوا کرتے تھے. لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ یہ جلسے سکڑنا شروع ہو گئے, اور ابھی کچھ عرصہ پہلے سوابی میں جو جلسہ ہوا اس میں تو بہت کم تعداد میں لوگ شریک ہوئے تھے. بنیادی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات اس کی ایک بڑی وجہ ہے. لوگ جو ہیں وہ موجودہ قیادت پر اعتبار نہیں کر رہے, اندر کئی گروپس بنے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں میں وہ کانفیڈنس بلڈ نہیں ہو رہا اپنی قیادت کو لے کر جو ہونا چاہیے تھا.
اس پر جلدی پر تیل کا کام جو ہے وہ یوٹیوبرز اور وہ انفلوئنسرز کر رہے ہیں جو ملک سے باہر ہیں اور وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور ایک اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو گروپوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے تحریک انصاف کے اندر ہی. بہرحال یہ جلسہ پشاور میں ہونے جا رہا ہے. پشاور جہاں پر خود تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے. سوال یہ ہے کہ وہاں پر ہونے والے جلسے میں جو دعویٰ کیا جا رہا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے اور دیگر لوگوں کی جانب سے کہ یہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک بہت بڑا اہم قدم ہوگا, تو یہ کیسے ہوگا کہ جہاں پر آپ کی اپنی حکومت ہے وہیں پر آپ یہ جلسہ کر رہے ہیں؟ اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ اس میں 30 سے 40 ہزار لوگ شاید شرکت کریں گے, جس کا ذکر ابھی پچھلے سیگمنٹ میں جناب بیرسٹر عقیل صاحب نے بھی کیا. تو اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر سب سے بڑا سوال یہ کہ جو اندرونی اختلافات ہیں ان پر سوشل میڈیا پر اور اب تو مین اسٹریم میڈیا پر بھی کھل کے بات ہوتی ہے, تو یہ اختلافات جو ہیں اوور کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے بلکہ ان کا تاثر مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں یہ انفارچونیٹ ہے کہ مجھے اختلافات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اختلافات ہوتے ہیں جس کو آپ ڈفرنس آف اوپینین کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو اختلافات کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو لڑائی کا لفظ کہہ سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ وہ اگر آپ نے کوئی چیز بات کا بنگڑ بنانا ہے تو ڈفرنس آف اوپینین سافٹ لگتا ہے, فائٹنگ سخت لگتا ہے, تو وہ تو ایک سیمنٹکس کی بات آ جاتی ہے. لیکن میری نظر میں دس از بیڈ اباؤٹ پاکستان تحریک انصاف کے وہ اس وقت جس وقت عمران خان آپ کو کہہ رہے کہ یار آپ اپنی ڈفرنسز کو ختم کر کے, اگر ڈفرنسز ہیں بھی ختم نہیں کر سکتے اس کے باوجود آپ لوگ اکٹھے رہو, تو دیٹ از واٹ وی شوڈ بی ڈوئنگ, جو کہ ہو رہا ہے اینڈ دیٹ از انفارچونیٹ. جی وہ میرے خیال میں مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ووٹ عمران خان کا ہے, ان میں سے کسی کا کوئی ووٹ نہیں ہے. دے ریئلی ان ٹرمز آف پاور وہ آج اگر یہ سارے ہٹ جائیں تو جو لوگ آئیں گے یو نو ایون اف دے آر ویری نیو وہ لوگ جیت جائیں گے, پرابلم کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, مگر جلسوں کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے اور احتجاجی جلسوں کا خاص طور پر جب نون لیگ کی قیادت موجود نہیں تھی, میں نواز شریف صاحب موجود نہیں تھے, تو ان کے جلسے بھی سکڑنا شروع ہو گئے تھے. اور پھر جب وہ آئے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے. عمران خان صاحب موجود نہیں ہیں, آپ کی پارٹی میں کوئی کراؤڈ پلر ایسی کوئی کرزمیٹک شخصیت ہمیں نظر نہیں آتی, تو اور پھر یہ اختلافات بھی ہیں جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ تاثر موجود ہے کہ لوگ اعتبار نہیں کر رہے موجودہ قیادت کے اوپر. تو یہ ایک مسئلہ ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں اگر آپ مجھ سے سوال پوچھیں نا, میں جنرلی یہ ٹھیک ہے جلسہ ہونا چاہیے, یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, یہ ضرور ہونا چاہیے. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ریسنٹلی جو آپ پہلے بات کر رہے تھے, جو مجھے سوابی کا جلسہ یاد ہے جو کہ ہم 4 اگست کے لحاظ سے جو بات کر رہے تھے, وہ بہت بڑا جلسہ تھا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے کیا کیا تھا. حالانکہ یہ یاد رکھیں وہ ایٹ اے ٹائم کوئی 6-7 جگہوں پہ بڑے بڑے جلسے جلوس ہوئے تھے, جس میں سوات میں الگ بہت بڑا ہوا تھا, سوابی میں الگ بہت بڑا ہوا تھا, اور وہ کوئی پوری لیڈرشپ نہیں تھی, وہ وہاں کی صرف لوکل لیڈرشپ تھی. پھر کہ جو پشاور ہے اس طرف وہ الگ ہوا تھا, 407 میں الگ ہوا تھا, بنو وغیرہ کی طرف الگ ہوا تھا, تو ہر طرف ہوتا ہے کوئی 8-10 بڑے بڑے جلسے ہوئے تھے اور ریلیز ہوئی تھی. تو اس کو آپ اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. آئی تھنک دیٹ ول بی ویری انفیئر آف اینی ون کہ اس کو کمپیئر کرے. نمبر 2, اب اگر یہ جلسہ ہو رہا ہے, دیکھیں آئیڈیلی اسپیکنگ اگر ایک ڈیموکریٹک ملک ہوتا ہے جس کے اندر لا ابائڈنگ لوگ ہوتے, جس کے اندر لا قانون ہوتا, لا قانونیت نہیں ہوتی, جس کے اندر ڈیموکریسی ہوتی, اتھارٹیرین شپ نہ ہوتی, تو پھر پنجاب میں جلسہ ہوتا. اور اگر فرض کریں, میں مثال دیتا ہوں, ایک کام کر لیتے ہیں, میرا اس پاکستان کے جتنے بھی طاقتور حلقے ہیں, گورنمنٹ ہو گیا یا باقی ہو گئے, میں کہتا ہوں یار صرف ایک کام کریں, 24 آورز کی اس میں کہ بھئی 24 گھنٹے آپ کے پاس, آج صبح میں 9 بجے کرتا ہوں اور آج رات کو یا کل دوپہر کو آپ لاہور میں یا کسی بھی ایک جگہ پہ آپ ایک جلسہ کر کے دکھا دو, اور ہمیں کہو کہ یار یہ مینار پاکستان ایک سائڈ نہیں, مینار پاکستان کے 3 4 سائڈ بھر دو.
آپ صرف ایک دن دے، اگر نہ بھر کے دیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا ان کے سپورٹرز، ناٹ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں. ہمارے اپنے کارکن کبھی اتنے ہوں گے نہیں، کسی بھی پارٹی کے کارکن 3-4 لاکھ سے زیادہ شاید نہ ہو، لیکن جب عوام نکلتی ہے تو اصل اس کا پتہ چلتا ہے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے مقبول ہیں کتنے نہیں ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، یہ جب اجازت نہیں دے رہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ، اور ابھی ریسنٹلی جو ریپبلکن کی جو پالیسی کا جو سروے آیا ہے اس میں 87% نے کہا ہے پاکستان تحریک انصاف از دا موسٹ پاپولر، اور باقی 6% نے کہا ہے پی ایم ایل این، اور 7 یا 8% نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا. جی اب آپ یہ بات بتا دیں کہ ہم 6% ورسز 87% کر رہے ہیں. چلیں، بہرحال یہ تو ٹرانسلیٹ ہوتی ہے جب جلسوں میں پبلک کی شمولیت کی شکل میں، تو تبھی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جلسہ کیسا ہوگا. لیکن سر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بانی تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کے لیے ایک سنگ میل ہوگا. تو یہ پشاور کے اندر ہی ایک جلسہ ہوگا، وہیں پر ہو کر ختم ہو جائے گا. کیا فرق پڑے گا اس کا کیا دباؤ ہوگا وفاقی حکومت کے اوپر؟ تو یہ ذرا بیان کریں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں جی، میری نظر میں کچھ اس کا دباؤ نہیں ہوگا. میری نظر میں کے پی کے اندر آپ سب سے بڑا جلسہ کر لے، آپ پورا کے پی وہاں بڑھوا لے، اس کا نہیں ہوگا. ہاں، اگر آپ 2 لاکھ 3 لاکھ بندہ اسلام آباد آ جائے یا لاہور میں آ جائے، اس کا 3 لاکھ چھوڑے، اس کا 1 لاکھ بھی آ جائے، اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. لیکن دیکھیں، عمران خان کی رہائی جلسوں جلوسوں سے میری نظر میں نہیں ہوگی. عمران خان کی رہائی عمران خان کے ہاتھ میں ہے. جس دن عمران خان نے اپنے آپ کو کمپرومائز کرنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کی، وہ باہر آ جائے گا. وہ خود کہہ رہے ہیں میں نہیں آنا چاہتا، وہ خود کہہ رہے ہیں میں اصول پہ آؤں گا، میں اپنے کیسز میرٹ پہ لڑوں گا. تبھی تو یہ اس سے ڈرتے ہیں. کبھی اس کے کیسز جو ہیں واٹس ایپ کے لحاظ سے وہ کر رہے ہیں کہ جی ہم واٹس ایپ پہ چلائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو آن لائن یہ کریں گے، وہ آپ ان کو سر پھر یہ جلسے آنے جو نہیں ہیں دیتے. یہ ملک جس کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے ایک منٹ ہے یہ وہ ملک ہے جس کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ اسرائیل اور کے خلاف جو ہے نا سعودی عربیہ اور باقی ممالک کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے. وہ پاکستان کے اندر ایک قیدی کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتا. اس سے بڑا جھوٹ، مذاق، تضاد اور کیا ہو سکتا ہے؟ سر یہ تو ڈیفینیٹلی آپ سیاسی جماعت ہیں اور آپ کا بیانیہ ہے، اور ہم اسی لیے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ اپنا موقف پیش کریں. لیکن جب آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ سر ایک طرف سوال، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یہ بیانیہ نہیں ہے بھائی جان، اس کو بیانیہ کہہ کے غلط مت کریں. یہ لوگ اس لیے تو ان کو یہ ادھر یہ کوٹ لے کر نہیں جاتے کہ جی سیکیورٹی نہیں ہے. سر آپ کی طرف سے ہی تو یہ آپ کی طرف سے ہی تو فول پروف سیکیورٹی مانگی گئی تھی، تو سیکیورٹی کا بندوبست کر دیا گیا. تو آپ ایک بندے کو فول پروف دیکھیں آپ ایک بندے کو فول پروف سیکیورٹی نہیں دے سکتے ہو. ایک بندے کو فول پروف، اب وہ طریقہ کار اس انتظامیہ نے حکومت نے طریقہ کار یہ نکالا، تو اب کیا کر سکتے ہیں سر؟ بہرحال آپ اس پر بالکل عدالتوں میں آپ جائیں، عدالتوں سے یہ ریلیف لیں. جی ڈونٹ چیلنج دی جو لوگوں کی انٹیلیجنس ہوتی ہے نا، ان کو چیلنج مت کرے، غلط بیانی نہ کرے. آپ کی ایک ذمہ داری ہے، آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں. میں تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے پاس سوال رکھ سکتا ہوں نا، بالکل ایک نیوٹرل آدمی ہوں میں، ایک نیوٹرل آدمی ہوں. اگر آپ کو پی ٹی آئی نہیں بھی پسند، پی ٹی آئی سر ایسا یہ تو آپ سوچے ہی نہیں. مجھے پی ٹی آئی بھی پسند ہے، نون لیگ بھی پسند ہے، پیپلز پارٹی، ساری ہمارے ملک کی جماعتیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک نیوٹرل آدمی کی حیثیت سے سوال کر رہا ہوں. یہ فرمائیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو سیکیورٹی نہیں دی جا رہی اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. وہ وجہ ہی تو ہم آپ سے اتنے عرصے سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ جلسوں پہ شکایات کرتے ہیں، آپ دیگر معاملات پہ شکایت کرتے ہیں، آپ الیکشن پہ شکایت کرتے ہیں. تو وہ رویہ جو اس ملک میں سیاسی جماعتیں اختیار کرتی ہیں اس نظام کے مطابق، اگر وہ ہوگا تو ٹھیک ہے. آپ رویوں کے بیسس پہ لا کو نہیں بدل سکتے، رویوں کے بیسس یہ تو نہیں ہو سکتا نا سر. بہرحال میری آپ سے بحث نہیں ہے سر، میری آپ سے بحث نہیں ہے، میں تو صرف آپ سے سوال کر رہا ہوں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خود بانی تحریک انصاف جو ہیں وہ باہر آنا نہیں چاہتے،
اور وہ ایک ڈیو پروسیس آف لا اور اپنی بے گناہی ثابت کر کے اور صحیح طریقے سے آنا چاہتے ہیں, ڈیل نہیں کرنا چاہتے, تو سر آپ اپنے جلسوں کا نام دیتے ہیں ان کی رہائی کا, یہ تضاد نہیں ہے؟ جلسوں سے آپ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, دیکھیں جلسے جو ہوتے ہیں نا, اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جلسے ہوتے ہیں پلٹنا جھپٹنا, پلٹ کر چپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. ٹھیک ہے, تو یہ لہو گرمانے کے لیے ہے بس. تو بالکل. اچھا, تو یہ بتائیں کہ اب آپ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات, اور وہ اب کوئی علی امین گنڈاپور بھی نہ کریں, وہ اسد قیصر بھی نہ کریں, وہ ایکس وائی زی کوئی نہ کریں, جس کو بات کرنی ہے وہ عمران خان سے بات کریں, اور اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب سے کوئی بات کر نہیں رہا. صحیح ہے سر یہ؟ نہیں, دیکھیں عمران خان سے یہ لوگ بات کر نہیں سکتے, ڈرتے ہیں, اس کے سامنے جا نہیں سکتے. اچھا میں آپ کو بات بتاؤں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا اس کا علاج کیا ہے, جی, اس کا علاج یہ ہے, آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو پولیٹیکل ٹیم ہے, پولیٹیکل ٹیم کے 6 بندوں کو آپ عمران خان کے ساتھ ریگولرلی تھرسڈے کو 3 یا 4 تھرسڈیز کو ملنے دے, پاکستان کے اندر یہ تناؤ جو ہے نا یہ کم ہو جائے گا. آپ صرف یہ کام کر لیں. ٹھیک ہے, تو سر وہ ملاقات تو نہیں ہو رہی نا بہرحال. اب یہ بتائیں کہ آپ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے, آپ کی بھی حکومت بنی تھی 2018 میں, اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ اس وقت بھی بہت فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں تھے. 2013 کے بھی نہیں تھے, 2008 کے بھی نہیں تھے, 2002 کے بھی نہیں تھے سر. تو یہ تو ہماری الیکشن کی ہسٹری ہے. تو اب الیکشن کے پروسیس کو ٹھیک کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کل ایک شو میں کہہ رہے تھے کہ جی آئیں بیٹھیں بات کریں, کم از کم ان چیزوں کو تو ٹھیک کریں. یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے تو نہیں ہوگا نا سر؟ رانا صاحب جھوٹ بولتے ہیں, سب کچھ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے. رانا صاحب کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے. رانا صاحب کے کنٹرول میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا بات کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے, یہ چیز نہیں ہے. لیٹس پٹ اٹ لائک دس, اس وقت پاکستان جو ہے نا, اس وقت پاکستان ایز پر اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ, پاکستان از ٹوٹل as per human watchdogs, Pakistan is oppressive regime. اس وقت ورلڈ بینک کے لحاظ سے پاکستان is going down the drain. 50% 3 سالوں میں 35 سے 50%, یا دوسرے لفظوں میں 18 سے 25.3% پہ آپ کی جو پاورٹی ہے وہ چلی گئی ہے. جو پاورٹی پہلے سے 8-9 سال میں بڑھتی ہے وہ آپ لوگوں نے 3 سال میں بڑھا دی ہے, تباہیاں پھیر دی ہے. ساری جگہوں پہ کم ہو رہی تھی. پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں کم ترین پاورٹی تھی 18%. سر یہ کووڈ کے بعد ہم آپ کو بھی یہ کنسیشن دیتے ہیں کہ آپ کے دور میں کووڈ آیا اور اس کے باوجود جو گروتھ تھی اس کا پچھلا جو اثر تھا وہ تک نظر آیا, لیکن کووڈ کے بعد سے جو ڈکلائن آیا ہے, پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جو اس سے بھی باہر نہیں نکلے. کووڈ کے بعد سر میں سوال 2021-22 میں سب سے زیادہ گروتھ ہوئی ہے. کووڈ کے بعد سب سے زیادہ گروتھ ہوئی ہے. آگے بولیے. مگر سر ایک ڈکلائننگ ایفیکٹ پوری دنیا میں ہے نا, وہ تو اس سے تو کوئی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہمایوں مومن صاحب یہاں ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا سینیٹر ہمایوں مومن صاحب, آپ نے گفتگو سنی. اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.